بار ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کی یاد میں بڑا بے قرار رہنے لگا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی افسردگی کے عالم میں چلا گیا اور اس کی زندگی کی جو رمق دمق تھی اس نے ختم کر لی۔ وہ زندگی میں کوئی انجوائے نہیں کر پا رہا تھا اور ہر وقت ایک ٹینس میں، ایک پریشانی میں رہتا تھا۔ یوں اس کے کاروبار میں، اس کے پرسنل ریلیشن میں ایک بہت بڑا گیپ آیا اور یوں اپنی صحت کو گنوانے لگا۔ ایک بار کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا جانا ہوا اور ڈاکٹر بڑا سمجھدار تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی پریشانی کو سمجھا کہ یہ ویسے بیمار نہیں ہے، یہ سوچ سوچ کر اپنی حالت کو خراب کر رہا ہے۔ اس نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے بعد فوت ہوتی اور آپ پہلے فوت ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کہتا کہ اگر میں اس سے پہلے انتقال کر جاتا تو وہ بیچاری بڑی آزمائشوں میں، بڑی مصیبتوں میں، بڑی پریشانیوں میں ہوتی، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی اگر میں اس سے پہلے چلا جاتا۔ تو ڈاکٹر نے جب یہ بات سنی تو بڑے پیار سے کہا، پھر تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے زندہ رہ کر اپنی بیوی کو ان آزمائشوں، ان پریشانیوں سے بچا لیا، اور آپ کو ان کی اس خوشی کی قیمت زندہ رہ کر چکانی ہے۔ وہ اس بات کو سن کر نہ صرف ریلیکس ہوا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ جینا شروع کر دیا اور وہ یوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ یہ واقعہ ایک بہت پیاری کتاب اکیگائی سے میں نے لیا ہے۔ اکیگائی کتاب زندگی کو بہتر بنانے پر اور زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے پر دلائل پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں پر لکھی گئی ہے جو لوگ 100 سال سے زیادہ زندگی گزار چکے۔ ان کے زیادہ دیر زندہ رہنے کا ایک تو صاف مطلب کہ اللہ پاک نے ان کی عمر زیادہ لکھی ہے، مگر ان کے پیچھے وہ کیا چیزیں کار فرما تھیں جن کے بہا پر وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ صحت مند بھی رہے۔ زندہ رہنا بھی ایک بات ہے اور صحت والی زندگی کے ساتھ زندہ رہنا یہ ایک دوسرا کام ہے۔ اسی کتاب سے مزید جو کچھ میں نے سمجھا، جو کچھ میں نے سیکھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس سے کچھ حاصل کر پائیں۔ کتاب کا پڑھنا اپنی جگہ پر بے شمار فائدے رکھتا ہے، لیکن اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس کتاب کی کچھ سمری، اس کتاب کے کچھ ایسے نکات جو آپ کے کام آ سکتے ہیں، ضرور میرے ساتھ رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس کتاب کی سمری اور اس کتاب میں دیے جانے والے اسباق کی طرف۔ اکیگائی کا مطلب جو ہے زندگی کا مقصد۔ جی ہاں، اگر کسی کے پاس جینے کا کوئی مقصد ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندگی بہترین گزار رہا ہے، اور اگر اس کے پاس جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر وہ زندگی نہیں جی رہا، وہ وقت گزار رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ با مقصد لوگ با مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنے مقصد کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے پاس جینے کی امید ہوتی ہے، آپ کا ذہن متحرک رہتا ہے، آپ کو کچھ پانے کی خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش آپ کو بے قرار رکھتی ہے اور آپ اس خواہش کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ دماغ اگر آپ متحرک ہے، آپ کا جسم متحرک ہے، اور اگر آپ کا دماغ اور جسم دونوں متحرک ہیں تو پھر آپ ایک پروڈکٹیو والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک انرجی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کتاب میں صحت مند زندگی گزارنے کے کچھ اور اصول بھی عیاں کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک بہت اہم اصول بھوک رکھ کر کھانا۔ جی ہاں، جس کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے کئی صدیاں پہلے ہمیں ارشاد فرما چکے کہ بھوک لگی ہو تو کھانا کھائیں، اور بھوک ابھی ختم نہ ہوئی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ مطلب 80% آپ کھانا کھائیں، یہ بھی آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کافی رہے گا۔ ایک اور نصیحت، وصیت اس کتاب میں لکھی ہے کہ اگر آپ زندگی کو خوبصورت اور صحت مند انداز سے گزارنا چاہتے ہیں تو نرمی اختیار کیجیے۔ جی ہاں، زندگی کا بڑا سے بڑا دھچکا لگے، کوئی بڑے سے بڑا لاس ہو جائے تو اپنے آپ کو کام رکھیے، کول رکھیے۔ بالکل غصے میں آ کر اور اپنے آپ کو ان کنٹرول کر کے آپ زندگی کبھی بھی خوش نہیں گزار سکتے۔ تو نرمی اور صبر، یہ دونوں ایک ایسے کام ہیں جو آپ کی زندگی کو بہترین رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسکرانے والا بنائیے۔ جی ہاں، مسکراہٹ اپنا لازمی جزو لا ینفق بنائیے، کیونکہ مسکرانے والا بندہ سب کو اچھا لگتا ہے اور مسکرانے والے کی خود کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ بٹھا کر مت رکھیے۔ صبح کی ورزش جو ہمیں کہا جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی ضرور کریے جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور صحت مند بنا سکے۔ دیکھیں، زندہ رہنا
اور صحت مند زندہ رہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ کتاب اسی پر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ مزید اس کتاب کا جو ایک اہم ٹاپک ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور یہی ہماری ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ باقی کتاب پڑھ کے ہی آپ اس میں کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں جو سب سے بڑا لیسن اگر سیکھنا ہے یا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت، انرجیٹک اور پرپز فل بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کی زندگی کو با مقصد بنائیے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 پیرامیٹر دیے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا کب مزہ آ سکتا ہے، کب آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہ 4 پیرامیٹر، وہ 4 اصول لکھنے کے قابل ہیں۔ اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پہلا اصول انہوں نے اس ویڈیو میں، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کام میں اچھے ہیں وہی کام کیجئے۔ نمبر 2، اگر آپ کو کسی کام کو کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے ضرور کیجئے۔ اگر آپ کے اس کام سے دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اس کام کی ضرورت دنیا والوں کو بھی ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ چوتھا اور آخری پیرامیٹر جنہوں نے لکھا ہے، اگر آپ کو یہ کام کر کے پیسے ملتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ ایک آؤٹ کلاس زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے، اب کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے، مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے، مجھے پڑھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے، تو پہلے جو 2 نکات ہیں وہ تو آ گئے۔ اگر میں پڑھ کر آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی لوگوں کو، دنیا کو ضرورت ہے، اور اگر اس کام سے مجھے ارننگ شروع ہو جاتی ہے پھر تو میری زندگی کا مقصد ہی حاصل ہو گیا، کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ کام کرتا ہوں جس کو کر کے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ کام جسے دنیا کو ضرورت ہے، اور اس کام سے مجھے پیسے بھی ملتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میری زندگی بڑی زبردست گزرے گی۔ میں بور نہیں ہوں گا، میں پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، مجھے ٹائم کے گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، مجھے اپنے کام کو کرتے ہوئے پریشانی اور بوریت نہیں ہوگی، بلکہ اپنے کاموں میں اتنا میں گم ہو جاؤں گا کہ شاید مجھے آسے پاسے کی بھی خبر نہ رہے۔ تو اس کتاب کا ایک اجمالی میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ سمجھیں یہ کتاب کتنی اچھی ہوگی۔ مطالعہ انسان کی زندگی کو نکھارتا ہے، تر و تازگی دیتا ہے۔ اگر آپ بھی پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں تو گزارش کروں گا کتابیں پڑھیے، کتابیں بہترین دوست ہیں۔ آپ اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ یاد رہے، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ آپ کی کہی ہوئی باتیں، آپ کی پڑھی ہوئی باتیں اگر کوئی سن کے عمل کرتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے، نو ڈاؤٹ آپ بھی اس میں پورے حصے دار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ان لوگوں کو، شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر کے زندگی خوشحال اور خوش و خرم گزارنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔